اسلام کے نزدیک روئے زمین پر سب سے پہلا اور مقدس ترین مقام خانہ کعبہ ہے۔ صاحب استطاعت ہر مسلمان مرد و عورت پر زندگی میں کم از کم ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے گھر حاضر ہونا فرض ہے۔ اس حاضری سے مسلمانوں کو عبادت الہی میں تحریف کی معافی مل جاتی ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں خانہ کعبہ کی مکمل تاریخ تحقیق کے آئینے میں پیش کی جا رہی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کے مطابق بیت المعمور 7ویں آسمان پر فرشتوں کا تعمیر کردہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتوں کی جماعت عبادت کرتی ہے، حج یا عمرہ کی طرز پر طواف کرتی ہے، اور ہر روز فرشتوں کی نئی جماعت طواف کے لیے حاضر ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ خدایا، یہ کیسی جگہ ہے کہ نہ تو یہاں ملائکہ کی تسبیح سنتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسے آسمان پر بیت المعمور دیکھتا تھا۔ آواز قدرت آئی، جاؤ، جہاں ہم نشان لگاتے ہیں وہاں پر ایک گھر تعمیر کر کے اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی رہنمائی کی اور عرش پر موجود بیت المعمور کے بالکل نیچے خانہ کعبہ کی جگہ کی نشاندہی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیث علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جبکہ آج سے تقریباً 4000 سال قبل حضرت شیث علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں خانہ کعبہ کو ایک مرتبہ پھر نئے سرے سے تعمیر کیا۔ آپ سے پہلے بیت اللہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلہ تھا جسے اکثر سیلاب ادھر ادھر سے کاٹتا رہتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کو 5 پہاڑوں یعنی طور سینا، طور زینہ، لبنان، جودی اور ہرا کے پتھروں سے تعمیر کی تھی، جبکہ جنت سے اتارا گیا پتھر حجر اسود ابو قیس کی پہاڑی سے لا کر کعبۃ اللہ کی شمالی دیوار میں نصب کیا۔ اس تعمیر میں مٹی اور چونے کے بغیر پتھروں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر دیواریں کھڑی کی گئی تھیں۔ اس کی نہ تو کوئی چھت تھی اور نہ ہی کوئی لکڑی وغیرہ کا دروازہ، بلکہ دروازے کے بجائے آپ نے مشرقی دیوار میں ایک کشادگی چھوڑ دی تھی تاکہ خانہ کعبہ میں داخلے کی راہ معلوم ہو سکے۔ آپ نے کعبہ میں 2 رکن رکھے، رکن اسود اور رکن یمنی۔ البتہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کو مکمل کیا۔ معجزاتی طور پر دیواروں کے بلند ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پتھر بھی خود بخود اونچا ہوتا جاتا تھا۔ اسی پتھر پر چڑھ کر آپ نے لوگوں کو حج کے لیے دعوت عام دی، جس پر ایک بڑی تعداد نے لبیک کہا۔ اس پتھر پر ثبت شدہ آپ کے قدموں کے نشان آج بھی تعمیر کی گواہی دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر عمالقہ نے کی اور عمالقہ کے بعد جرہم نے اسے بنایا، جبکہ جرہم کے بعد قصی نے اس کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تقریباً 2500 سال تک جزیرہ نماء عرب کا خطہ پرآشوب حالات میں رہا۔ صرف خانہ کعبہ اور اس کے اطراف کا علاقہ پرامن تھا۔ اس کے احاطہ میں اور اطراف کعبہ میں 20 کلومیٹر مربع کے رقبہ میں کسی قسم کی جنگ یا تشدد منع کیا گیا ہے۔ 600 عیسوی میں سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئیں، جس کے نتیجے میں قریش نے بعثت رسول سے تقریباً 5 سال قبل خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ مال و اسباب محدود ہونے کی وجہ سے حجر کی جانب سے تعمیر کو کم کر دیا گیا اور حجر کے پیچھے سے ایک چھوٹی سی گول دیوار بنا دی تاکہ لوگ اس کے پیچھے سے طواف کریں۔ اس دیوار کو حطیم کا نام دیا گیا۔ کعبۃ اللہ کے دروازے کو زمین سے بلند رکھا گیا تاکہ سیلاب کا پانی اندر داخل نہ ہو سکے۔ تعمیر کے وقت رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو کعبہ کی شمال مشرقی دیوار میں نصب فرمایا۔ قریش کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 دن استخارہ کرنے کے بعد خانہ کعبہ کو زمین کے برابر کر دیا اور کھدوائی کروا کر دوبارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر تعمیر کروائی۔ اس دفعہ 2 دروازے لکڑی کے کواڑوں کے ساتھ بنائے گئے۔ ابن زبیر نے کعبۃ اللہ کی تعمیر یمن سے منگوائے گئے زرد رنگ کی درس ملے چونے سے کروائی،
جبکہ دیواروں کو باہر کی جانب سے مشک سے لپوایا اور اس کی چھت پیلوں کی بنوائی۔ خانہ خدا کو تاریخ میں سب سے پہلا غلاف یمن کے رہنے والے اسد حمیری نے پہنایا۔ یہ غلاف مصری کتان کا بنا ہوا تھا۔ سب سے پہلا لکڑی کا دروازہ بھی حمیری ہی نے لگوایا۔ یہ تعمیر 64 ہجری میں مکمل ہوئی۔ ناظرین، 74 ہجری میں عبداللہ بن زبیر کے قتل کے بعد حجاج بن یوسف الثقفی نے اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے حکم سے کعبۃ اللہ کو مسمار کر کے قریشی بنیادوں کے مطابق اس کی تعمیر نو کی اور مغربی دروازے کو بند کر دیا۔ اس کے بعد 1039 ہجری میں مکہ اور اس کے مضافات میں سخت بارشوں کے باعث سیلاب آ گیا اور پانی خانہ کعبہ کے دروازے کے قفل سے بھی 2 میٹر بلند ہو گیا، جس کی وجہ سے خانہ خدا کو کافی نقصان پہنچا۔ لہٰذا 966 برس کے بعد 1040 ہجری میں عثمانی خلیفہ سلطان مراد دوم نے ایک مرتبہ پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا۔ اس مرتبہ حجاج کی طرز تعمیر کی پیروی کی گئی، جو کہ بغیر کسی قسم کی تبدیلی کے آج تک قائم ہے۔ نہایت قیمتی سنگ مرمر سے کعبۃ اللہ کا فرش بچھایا گیا اور چھت کو اندر سے مخملی چادر سے سجایا گیا، جبکہ سنہری دھاگوں سے لکھی ہوئی آیات قرآنی سے مزین سیاہ غلاف پہنایا گیا۔ خانہ کعبہ کی آخری تعمیر مئی 1996 سے اکتوبر 1996 کے دوران تقریباً 6 ماہ کے عرصے میں سعودی حکومت نے کی۔ یہ تعمیر سلطان مراد دوم کی تعمیر کے تقریباً 400 سال بعد کی گئی۔ اس وقت خانہ کعبہ میں پتھروں، جگہ اور نقشے کے علاوہ تمام چیزیں مثلاً دیواریں، بنیادیں، چھت، دروازہ اور ستون سب کچھ تبدیل ہو چکا ہے۔ خانہ کعبہ کی اونچائی 43 فٹ، شمال مشرقی دیوار کی لمبائی 42 فٹ اور شمال مغربی دیوار 36 فٹ لمبی ہے۔ خانہ کعبہ کی دیواروں کے رخ مشرق و مغرب یا شمالاً جنوباً نہیں، بلکہ اس مقدس عمارت کے چاروں کونوں کی سمت ارضی اطراف کی جانب ہیں۔ مشرقی کونا عراق کی جانب، مغربی کونا شمسی کونا کہلاتا ہے، شمالی کونا شامی، جبکہ جنوبی کونا کو یمنی کونا کہا جاتا ہے۔ کعبہ کی شمال مغربی دیوار کے سامنے حتیم یعنی ایک نیم دائرہ دیوار ہے، جس کی اونچائی 3 فٹ اور چوڑائی 4.25 فٹ ہے۔ کعبہ کی عمارت کے اندر 3 ستون اور ایک سیڑھی ہے جو اوپر چھت تک جاتی ہے۔ کعبہ پر ہر سال نیا سیاہ رنگ کا غلاف ڈالا جاتا ہے، جس پر سونے اور چاندی کی تاروں سے آیات قرآنی کی کڑھائی کی جاتی ہے۔ ناظرین، آخر میں میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مقدس گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔